أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاضنت ببداع، وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته، العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، آج بمناسبت روز ولادت حضرت ثانی زہرا شریکۃ الحسین جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ السلام علیہا اس روز عظیم کی مناسبت سے خاندان اہل بیت اور حضرت ولیعصر صلوات اللہ السلام علیہ کی خدمت اقدس میں اپنے تمام مراجع کرام اور حافظہ خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے دعا گو ہوں خداوند عالم ہم سب کو اور آپ سب کو ان عظیم الشان بیوی کے روضہ مبارک کی زیارت جلد جلد نصیب فرمائے اور مادیان قیامت ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کے روضے کو اور ان کے گرد رہنے والوں کو شر اشرار سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس روضے کی حفاظت فرمانے خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے۔ جناب زینب کبریٰ عظیم الشان شخصیت ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ ثانی زہرا تو تیرا کوئی ثانی نہیں۔ آج تک کوئی ثانی زینب نہیں بن سکا۔
جناب زینب کا لقب ثانی زہرا ہے، لیکن کوئی جناب زینب کے مقابلے پر آگے نہیں آ سکا۔ اگر آپ اس خاتون جنت کے سلسلے کو دیکھیں تو حسب و نسب کے اعتبار سے خداوند عالم ان کو جو خاندان نصیب فرمایا ہے وہ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں فرمایا۔ ان کے نانا حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، تمام اولیاء کے سردار۔ نانی ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ ان خواتین میں ہے جن کی جنت مشتاق ہے اور جن کا تذکرہ معصومین کے ساتھ زیارتوں میں آتا ہے۔ جب آپ امام حسین کی آیات پڑھتے ہیں، السلام یا ابن رسول اللہ یا ابن علی مصطفیٰ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، تو معصوم کے صف میں کسی کا نام آ جانا یہ خود بتاتا ہے کہ جناب صدیقہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے درجہ کیا تھا، ورنہ اگر جناب خدیجہ کبریٰ کردار کی اس بلند منزل پر نہ فائز ہوتی تو معصوم کی صفوں میں ان کا نام نہ لیا جاتا۔ ابن خدیجہ کبریٰ اب رسول اللہ کے بعد، علی کے بعد، جناب زہرا کے بعد جن کا نام لینا اور ایک صف میں ان کا نام لینا بتا رہا ہے کہ ان کا درجہ خدا کی بارگاہ میں کتنا بڑا تھا۔ خون، کردار، اخلاق یہ نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ صدیق جناب زینب کبریٰ کی نانی جناب خدیجہ کبریٰ وہ تھیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ عرب کی سب سے زیادہ بڑی تاجر، جس سے بڑا اس زمانے میں کوئی تاجر نہیں تھا اور جس کی دولت گنی نہیں جاتی تھی، تولی جاتی تھی، اس نے اپنی ساری دولت اسلام کی خاطر پیش کر دی اور کسی ایک چیز کا مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہ صرف ہمارا جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے بابا سے کہنا کہ اپنے پیراہن میں مجھے کفن دے۔ جناب خدیجہ یہ جملہ خود بھی رسول اللہ سے کہہ سکتی تھی، رسول اللہ ان کو بے پناہ چاہتے تھے۔ ان کے وفات کے سال کو رسول اللہ نے حزن کا سال قرار دیا اور زندگی بھر ان کو یاد کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود اتنا مال، اتنا دولت خدا کی راہ میں دینے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول سے، اپنے شوہر سے ایک کفن کی بھی فرمائش نہیں کی۔ یہ بات کہی تو اپنی بیٹی کے ذریعے سے کہلائی تاکہ دنیا کی نسلوں تک یہ پیغام پہنچے کہ ہر زوجہ کا یہ کام ہو کہ وہ خواہشات کی تصویر فہرست اپنے شوہر کے سامنے پیش نہ کرے۔ یہ تربیت جنہوں نے دی عملی طور پر، تو نانی وہ اور نانا وہ۔ دادا حضرت ابو طالب صلوات اللہ سلام علیہ جو ہمیشہ قربانی کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب رات ہوتی تھی اور کافروں کے حملے کا خوف ہوتا تھا تو رسول اللہ کو اپنے ہاتھ ہٹا دیتے تھے اور اپنے بیٹوں کو ان کی جگہ پر سلا دیتے تھے کہ اگر رات میں ناگہانی حملہ ہو تو میری اولاد ماری جائے، اللہ کا رسول محفوظ رہے۔ یہ کون ہے
جو اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہے ہر رات، کسی صلے کے بغیر، کسی تعریف کے بغیر. اور یہی وہ تربیت تھی جب مولا کائنات شب ہجرت سوئے رسول اللہ کے بستر پر، تو جبریل نے مبارک بخن بخن یا ابن ابی طالب، علی علیہ السلام کو فرزند ابو طالب کہہ کے مبارکباد دی، یعنی بتانے کہ علی یہ آج جو سو رہے ہیں یہ آپ کے باپ کی تربیت کا اثر ہے. تو دادا وہ کہ جس نے اسلام کی حفاظت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی اولاد قربان کر دی. دادی وہ جس نے رسول اللہ پر اپنی اولاد کو ترجیح نہیں دی. ملتا ہے کہ رسول اللہ کی پرورش کے منزل تھے اور جناب ابو طالب نے پیغمبر اپنے گھر لیا، تو جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ سلام علیہا رسول خدا کو اپنے بچوں پر ترجیح دیتی تھی. باپ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ماں کے دل میں اپنے بچوں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ کو اپنے بیٹوں پر ترجیح دی، اور اس گرمی کے ماحول میں جہاں آفتاب سر پر چمکتا تھا اور آفتاب خدت سے بچنے کے لیے سروں پر تیل لگایا جاتا تھا، تو جناب فاطمہ بنت اسد پہلے رسول اللہ کے سر پر تیل لگاتی تھیں تاکہ یہ محفوظ رہیں. تو نانا ایسا، نانی ایسی، دادا ایسا شاندار، دادی ایسی شاندار. باپ وہ جس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی صاحب ایمان نہیں، جس کو رسول اللہ نے کل ایمان کی سند دی ہے، اور جس کے فضائل اتنے ہیں کہ جس کو دنیا سمیٹ نہیں سکتی، دنیا سن نہیں سکتی. وہ کون سا مرحلہ ہے جہاں زینب کے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب موجود نہیں ہیں. آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، اگر ہر میدان میں کوئی آپ کو بہادر نظر آ رہا ہے جو رسول کا سپر بنا ہوا ہے اور رسول اللہ کو ہر طرح حملے سے بچا رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ زینب کبریٰ کے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب ہیں. چاہے وہ ہجرت کی منزل ہو، چاہے وہ جنگ کی منزل ہو، چاہے وہ صلح کی منزل ہو، ہر جگہ پر کون آگے آگے ہے؟ علی. ماں وہ جس کے بارے ملتا ہے جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ان کے صورت سے وہ نور چمکتا تھا کہ مدینے کی گلیاں روشن ہو جاتی تھی. قربانیاں دی ہیں، رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرتی تھی، اور کھڑے رہنے کی بنا پر پیروں میں ورم آ جاتا تھا، لیکن رات بھر عبادت کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں کرتی تھی. دعا کرتی تھی کس کے لیے؟ پڑوسیوں کے لیے. تو یہ چیزیں ملی یا نہیں ملی؟ گھر میں دیکھا نہیں دیکھا کہ خود بھوکی رہی، لیکن اسیروں کو، فقیروں کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ جانے نہیں دیا. کبھی بھی کوئی سائل گھر سے خالی ہاتھ نہیں گیا. بچے بھوکے رہے لیکن سائل کو بھوکے رہنے نہیں دیا. رسول اللہ نے شادی کے موقع کے اوپر ایک جوڑا کپڑا دیا تھا. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول آئے تو اپنی بیٹی کے بدن پر پرانا کپڑا دیکھا
پوچھا میرے لال تمہیں شادی میں نیا جوڑا دیا گیا تھا وہ کیا ہوا؟ تو کہ بابا ایک سائل آیا تھا مانگنے کے لیے، مجھے اچھا نہیں لگا، میں اللہ کی راہ میں پرانا کپڑا دوں نیا کپڑا خود پہنوں، تو میں نے شادی کا نیا جوڑا اتار کر کے اللہ کی راہ میں اس فقیر کو دے دیا اور خود پرانا لباس پہن لیا۔ یہ وہ عملی چیزیں ہیں جو بچوں میں سرایت کرتی ہیں۔ گھر میں کیا دیکھا انہوں نے؟ عزیزان گرامی آپ غور کریں، آج ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں فیملی مسائل ابھر کے آ رہے ہیں، شکایتیں ہو رہی ہیں، طلاق کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، گھر بسانے کے کام کم ہو رہے ہیں، گھر توڑنے کے مسئلے روز روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے گھر اور ہمارے گھر کی مائیں اور بیٹیاں اہل بیت کے کردار سے آشنا نہیں ہیں۔ اگر آج ان کی گھٹی میں، ان کی تربیت میں اہل بیت کی زندگی کے واقعات بیان کیے جاتے اور بتایا جاتا کہ انسانی زندگی کسے کہتے ہیں، تو کبھی نوبت طلاق تک نہ آتی۔ جناب زینب کبریٰ نے منظر دیکھا اور بارہا یہ منظر دیکھا کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، ایک دانہ غذا نہیں ہوتی تھی، کئی دن تک بھوکے رہنا پڑتا تھا، اور بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، 3 سال 4 سال 5 سال کے بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ 1 دن 2 دن گزر جاتا تھا، کھانا نہیں ہوتا تھا۔ باپ کا گھر بغل میں تھا، رسول اللہ کہیں دور نہیں رہتے تھے، رسول اللہ کا گھر جناب زہرا کے گھر کے نزدیک تھا، اور رسول اللہ روزانہ جاتے تھے تو سلام کر کے جاتے تھے، لیکن باپ کے گھر کے اتنے نزدیک ہونے کے باوجود کبھی اپنے گھر کے فاقے کی شکایت اپنے باپ سے نہیں کی۔ بھوکے تھے بچے، پیاسے تھے بچے، آپ نے سورہ حلقہ کا واقعہ سنا ہوگا، 3 دن تک بچے بھوکے پیاسے رہے، لیکن پانی سے افطار کیا، اپنے بھوک کی شکایت اپنے بابا سے نہیں کی، اور نہ یہ کہ جناب زہرا نے شکایت نہیں کی، گھر کے کسی بچے نے بھی نانا سے جا کے نہیں کہا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ماں تو صبر کر سکتی ہیں، بچے مسجدوں میں جاتے تھے، نانا سے ملتے تھے، کہہ سکتے نانا ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تو کبھی اپنے گھر کی شکایت اپنے والد سے نہیں کی، اور گھر آباد رہا۔ آج کی دنیا کیا ہے؟ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے، چمچہ سسرال میں گرتا ہے، آواز میکے میں جاتی ہے۔ روزانہ آپ دیکھ لیں، لڑکیاں سسرال کے دن بھر کی بریفنگ اپنے مائکے سے کرتی رہتی نہیں کرتی رہتی،
جیسے بڑوں کے زمانے میں دن بھر کی بریفنگ ہوتی نہیں ہوتی، تو رات میں 10 بجے فون کر کے، 8 بجے فون کر کے، دن کے کسی موقع پر فون کر کے گھر میں فون کرنے کا موقع نہیں ملا تو بازار جانے کے بہانے جا کر کے کسی پارک میں بیٹھ کر کے پوری بریفنگ ہوتی نہیں ہوتی، بریفنگ ہوتی ہے، چیزیں ملتی ہیں، ادھر سے گائیڈ لائن ملتی ہے، یہاں سے ایکشن ہوتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جناب زہرا نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ اب بھوکے رہو لیکن گھر کی شکایت دوسروں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ مسئلہ بھوک کا نہیں ہے، مسئلہ اس سے بڑا ہے۔ اگر ہم بھوک کی شکایت کر رہے ہیں تو شکایت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے باپ کی تو شکایت کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو بات کہتے ہیں کیا تمہارا باپ خیال نہیں رکھتا؟ کیا تمہارے باپ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے؟ کیا کیسے تمہارے والد ہیں کہ 2 دن سے تم بھوکے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے؟ تو یہ تبصرے بچوں کو باپ کے خلاف بغاوت سکھائیں گے یا نہیں سکھائیں گے؟ یہ تعلیمات اہل بیت ہیں یا نہیں؟ اور میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ ایک بات کہا کرتا ہوں اور اس کو سن لیجئے کہ جہاں بچوں نے دیکھیے جب بھی کسی گھر میں کوئی نئی لڑکی آئے گی تو اس کا خاندان، اس کا مزاج، اس کا ماحول آپ سے مختلف ہوگا، اس کو ایڈجسٹ ہونے دیر لگے گی۔ اور یہاں جس کے گھر میں آ رہی ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے، مزاج میں ڈفرنس ہوگا، کلچر میں ڈفرنس ہوگا، کھانے پکانے میں ڈفرنس ہوگا، چیزوں میں ڈفرنس ہوگا نہیں ہوگا؟ جب یہ ڈفرینسز ہوں گے تو اب شکایت کس سے کی جائے گی؟ سب سے پہلے شکایت ہوگی بیڈ روم میں شوہر نامدار سے۔ آج ممی نے یوں ڈانٹا اور آج اماں نے یوں کیا اور آج ہمارے یہ جملہ کسا اور آج ہم اب یہ تکلیف ہوئی۔ جس دن آپ نے پہلے دن یہ سننا شروع کر دیا تو پہلے دن 1 بند سننا پڑے گا، دوسرے دن 2 بند سننا پڑیں گے، 1 ہفتے کے بعد پورا مرثیہ سننا پڑے گا۔ آپ کو موقع تو نہ ملے گا اماں سے جا کے اس کو کلیئر کیجئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے ممی سے کہیے گا نہیں، اماں سے بتائیے گا نہیں۔ تو جب نہ بتانے کی شرط ہے تو کہیں کیوں رہے ہو بھائی؟ اگر اسے جا کے ممی سے پوچھ لیا تو دوسری کہے ہم نے تو آپ سے منع کیا تھا ممی سے نہ کہی، آپ نے تو ممی سے کہہ دیا، ایک نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر جھگڑا جب شروع ہوتا ہے تو فیملی خراب ہو جاتی ہے۔ آپ ایک پتھر کے اوپر دھیرے دھیرے قطرہ ڈالیے تو کچھ دنوں کے بعد پتھر پر بھی اثر ہو جاتا ہے۔ کتنا سخت پتھر ہو، دھیرے دھیرے قطرہ ڈالیے، کچھ دنوں کے بعد پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو جب مسلسل شوہر کے کانوں میں کہیں نہ کہیں باتیں پڑیں گی تو وہ پتھر تو نہیں ہے نا، اثر تو ہوگا نا۔ تو تعلقات کس سے خراب ہوں گے؟ ماں بیٹے سے، بھائی بہن سے۔ فیملی ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی؟ کہ روز اول سے یہ بات کر ہمیں شکایت سننا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم بھی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ رہیں گے، وہ بھی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ رہیں گے۔
جہاں ہم نے شکایت کا دروازہ کھول دیا، وہ کون تیسرا آدمی ہے جو دونوں کے درمیان رہ کے صحیح فیصلہ کرے گا کہ تم کو جو ڈانٹ پڑی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ یہ فیصلہ کوئی تیسرا تو نہیں کرے گا نا. بیٹا کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا. تو ہم نے کیا سیکھا؟ بھوکے رہے، پیاسے رہے بچے، لیکن اپنے گھر کی شکایت نانا سے نہیں کی. جناب زینب نے اس ماحول میں تربیت پائی ہے. یہ تربیتیں بتانے کی چیز ہے. ابھی کچھ دنوں کے بعد جناب شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے کی مجلسیں شروع ہوں گی. میری گزارش ہے مجلسیں کرنے والوں سے بھی اور مجلسیں پڑھنے والوں سے بھی، خاص کر مجلسیں کرنے والوں سے، آپ ذاکرین سے کہیے آپ 10 منٹ پڑھیے، لیکن صرف جناب زہرا پر پڑھیے. یہ دن مخصوص کریں جناب زہرا سے، ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کی زندگی، ان کا نمون عمل. تب تو بھیا مجلس جناب زہرا کی ہے، بات کہیں اور کی ہو رہی ہے، مصائب کسی اور کے ہو رہے ہیں. تو مجھے پڑھنے والوں سے مسئلہ نہیں ہے، مجلس کرنے والوں سے گزارش ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ 1 گھنٹے کی مجلس پڑھیں تبھی ہوگی. مجلس 20 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 25 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے. جتنی مختصر اتنی مفید. اور ان سے کہہ دیں اگر آپ 30 منٹ بھی پڑھیں گے تو ہم آپ کو لفافہ اتنا ہی دیں گے اتنا 1 گھنٹے والا ہے، تاکہ وہ یہ احساس نہ ہو کہ 20 منٹ کرنے کے بعد وزن کم ہو جائے گا. پڑھیے. اگر واقعی ہمارے گھروں میں جناب زینب، جناب زہرا کی سیرتیں آ جائیں تو ایک گھر بھی ہمارا ٹوٹے گا نہیں. آپ دیکھیں تو صحیح کہ جناب زینب کے والد کیسے تھے، بھائی کیسے تھے. حسن، امام حسین، جناب عباس، محمد حنفیہ، ایک سے ایک عظیم بھائی تھے، عظیم منزلت کے فائز تھے. لیکن جذبہ کیا تھا؟ بھائی اپنے کو بھائی نہیں سمجھتے تھے، امام حسین کو اپنا امام سمجھتے تھے، اپنا ولی سمجھتے تھے، ان کی پسند کو اپنی پسند قرار دیتے تھے. اور آپ دیکھیں جناب زینب نے کردار کیا کیا. ذمہ داریوں کا احساس جب کوفے میں تھیں اور بابا وہاں پر حکومت کرتے تھے، بلا کر کے دین سکھاتی تھی، قرآن پڑھاتی تھی، اخلاق سکھاتی تھی. امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم سند دی ہے. جناب زینب وہ عالمہ ہیں جن کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. انت عالمۃ غیر معلمہ، فہمۃ غیر مفہمہ. آپ وہ پڑھی لکھی ہیں جن کو کسی نے پڑھایا نہیں. جناب زینب کا علم الہی علم تھا، اللہ کی طرف ستا ہوا تھا. لیکن اسی کے ساتھ آپ دیکھیں وہ زینب جو اپنے جد کی زیارت کے لیے دن کو نہیں نکلتی تھی، جن کا کھلا سر کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، جن کے گھر سے پردے کا رواج شروع ہوا، لیکن جب ذمہ داریوں کا احساس ہوا تو یہ جناب زینب کوفے کے بازار میں خطبہ دے رہی ہیں. کہ میری وہاں ذمہ داری یہ تھی، یہاں میری ذمہ داری یہ ہے میں اپنے بھائی کی شہادت سے لوگوں کو واقف کروں. اور آپ یقین جانیے
ظالموں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ منصوبہ جناب زینب نے ناکام کر دیا. آپ کو آج اس منصوبے کے تحت بہت زیادہ تفصیلات نہیں معلوم ہیں کہ رسول خدا کے بعد جناب زہرا پر کیا کیا ہوا. بہت چھن کر کے سینسر کے بعد خبریں آئی ہیں, لیکن جناب زینب کی حکمت عملی نے یزید کے سارے منصوبوں کو ناکام کر دیا. وہ لوگ جو کربلا کے ظلم کو چھپانا چاہتے تھے, امام حسین کی شہادت کو دبانا چاہتے تھے اور ان کے تذکرے کو مٹانا چاہتے تھے اور یہ کہنا چاہتے کچھ نہیں ہوا, جناب زینب نے انہی کے دربار میں انہی کے سامنے تقریریں کی ہیں, رسن بستہ تقریریں کی ہیں اور ایسا دندہ شکن جواب دیا ہے اور ایسے واقعات کربلا کو بیان کیا ہے کہ یزید اپنی پوری طاقت کے باوجود بھی زینب کے بیان کو روک نہیں سکا. کوفے والے ساری طاقت کے باوجود جناب زینب کے بیان کی تردید نہیں کر سکے. وہ لوگ جو تھوڑی دیر پہلے امام حسین سلام کے قتل پر شادیانے بجا رہے تھے, خوشیاں منا رہے تھے, ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے, جناب زینب کے خطبے کے بعد وہی بلند آواز سے رو رہے تھے کہ لے ابن رسول اللہ معافی چاہتے ہیں. ایک خطبے میں کتنا بدلا. یہ کیا تھا؟ ایک وہ خاتون جو آج تک گھر سے باہر نہ نکلی ہو, اس نے ایسا زبردست خطبہ دیا, اور بھی کس حالت میں, بازو میں رسن بندھی ہوئی ہے, بے مخنو چادر بیویاں ساتھ میں ہیں, نیزوں پر بھائی کا, بھتیجے کا, بیٹے کا سر چڑھا ہوا, بھتیجا زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہوا ہے, ایک آدمی ساتھ دینے والا نہیں ہے, کہیں سے امید نہیں ہے. لیکن زہرا کی بیٹی نے اللہ پر بھروسہ کر کے خطبہ دیا, اور ایسا خطبہ دیا کہ آج بھی تاریخ میں موجود. شام کے کوفے کے بازار میں خطبہ دیا, شام کے دربار میں خطبہ دیا. کن حالات میں خطبہ دیا؟ آج ہماری عورتوں کو سیکھنا چاہیے کہ دین کی حفاظت میں کہاں تک ہم جا سکتے ہیں. عورتوں کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا. اگر آج ہماری مائیں اپنے بچوں کو پولیو اور اس طرح کے مختلف بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے مختلف طرح کی ٹیکے لگوا رہی ہیں, تو ان کی ذمہ داری ان کے ذہن کو منحرف ہونے سے بچنے کے لیے کربلا کے واقعات بھی دہرائیں, تاکہ ہمارے بچے ذہنی طور پر منحرف نہ ہوں, وہ کربلا کو کوئی کم واقعہ نہ سمجھے. تربیت کر ایسا نہ ہو ہم اتنا کربلا کو گرائیں, خیر وہ شخص جو کہیں بھی شہید ہو رہا ہے اس کو ہم کربلا والوں کے برابر لا کے قرار دے دیں. کوئی بات ہوئی؟ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے اصحاب جیسے کوئی نہیں ملے, اور ہم ہر غیرے کو لا کر کے کربلا والوں کے برابر کھڑا کر رہے ہیں. تو کیا ہے؟ تربیت کا اثر ہے. اگر ہم نے واقعات کربلا کو صحیح طور سے پڑھا ہوتا اور امام حسین کی عظمتوں کو سمجھا ہوتا تو آج کسی کو کربلا والوں کے مقابلے پر کھڑا کرنے کی کوشش نہ کرتے. تو ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے عقائد کو صحیح کریں, بچوں کے ذہن کو درست کریں, ان کے دل میں بتائیں کہ کربلا کیا ہے, زینب کیا ہے,
جناب زینب نے کیا کارنامہ کیا؟ جب وہ مرحلہ آپ غور کریں، جب سارا دربار بھرا ہوا ہے، امام حسین کا کٹا ہوا سر سامنے رکھا ہوا ہے، جناب زینب کھڑی کہتے ہیں کہ یزید تیرا جو دل چاہے کر لے، کت قیدک بس آسائیک، جو سازش کرنا چاہے کر لے، جو کام کرنا چاہے کہ جو کچھ کرنا چاہے، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ آپ بتائیں ایک رسن بستہ خاتون کا چیلنج ایک ظالم و جابر کے دربار میں، لہجے میں کوئی تھر تھراہٹ نہیں ہے، اسے کہتے زینب۔ اور آج دیکھیں جناب زینب نے اس دربار میں جو چیلنج دیا تھا، آج وہ چیلنج ثابت ہے۔ ساری دنیا کوشش کر کے بعد بھی حسین کے ذکر کو کم نہیں کر سکی۔ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ جناب زینب کی گارنٹی سے جو دل چاہے تیرا کر لے، جو کوشش ہو تیری کر ڈال، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، ہمارے پیغام کو محو نہیں کر سکتا۔ آج ضرورت ہے ہمارے لیے کہ اپنے گھروں میں ہم جناب زہرا، جناب زینب اور اہل بیت کے خواتین کی زندگی کے قصے اپنے بچیوں کو سنائیں، تاکہ ہمارا گھر کا ماحول اہل بیت کے گھر کے ماحول سے ملے، اور ہمارے گھر میں کوئی گھر توڑنے کی باتیں نہ ہوں، گھر جوڑنے کی باتیں ہیں۔ ہماری بیٹیاں جناب زینب اور اہل بیت کے خاندان پر چلنے کو فخر محسوس کریں، اڑوسی پڑوسی کو دیکھ کر کے اپنے گھر کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہم یہی کام کر سکتے ہیں تو ہم نے تھوڑا بہت راج عقیدت ہے جو اہل بیت کو پیش کیا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کی تاریخ پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔